بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے اور 10ویں کی جماعت اردو کا سبق نمبر 3 مرزا محمد سعید ہے۔ اس کی آج ہم بلند خوانی کریں گے۔ کل ہم نے اس کے مصنف شاہد احمد دہلوی کا مختصر تعارف پڑھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اسے کس طرح سے یاد کرنا ہے، ذہن میں لانا ہے اور کس طرح سے اسے تیار کرنا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ کے لیے آپ حضرات کو میں نے ایک کام دیا تھا کہ آپ نے اس کو خود پڑھنا بھی ہے اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو اپنی کتاب پہ لیڈ پینسل سے انڈر لائن بھی کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے کر لیا ہوگا۔ اب آپ نے جو الفاظ انڈر لائن کیے ہیں ان پہ غور کرنا ہے، ان کے میں معنی اور مفہوم بتاؤں گا، تو آپ نے ان پہ غور کرنا ہے تاکہ آپ کا وہ کیا ہوا کام آپ کے کام آ سکے۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ دل دھک سے رہ گیا، دل گھبرا گیا اور حیران کن صورت جو پیدا ہوتی ہے دل کی، اس کو کہتے ہیں کہ یہ دل دھک سے رہ گیا کہ آج ان کا سوئم ہے۔ سوئم سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ فوت ہو چکے اور آج ان کا تیسرا دن ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج، بیماری، مرض الموت، وہ بیماری جس میں موت آ جائے، اس کی اطلاع پہلے سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں اور سینکڑوں دونوں لفظ بولے جاتے ہیں، یہاں سینکڑوں لکھا ہوا ہے، ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو، دوست اور قدر و منزلت کرنے والے، جن کے ذہن میں قدر و منزلت ہو کسی کی، ان کو کہتے ہیں قدردان، اس کو سانحہ ارتحال موت کے بڑے واقعے کی خبر تک نہیں ہوئی۔ موت کے بڑے واقعے کی خبر تک نہیں ہوئی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے۔ سناونی، اڑتی ہوئی خبر۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے، ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے، یعنی ایسی غفلت بے خبری کو کہتے ہیں۔ تو ایسی غفلت مجرموں کسی جرم کرنے والوں کسی غفلت ہوتی ہے، عام غفلت نہیں ہوتی، قابل معافی نہیں ہوتی۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا، ایکا ایکی فوراً، اچانک۔ تو بچوں، اس پہرے میں ہم نے یہ پڑھا کہ شاہد احمد دہلوی یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی صبح اخبار میں سوئم کی خبر سنی اور بہت پریشان ہوا، اس لیے کہ نہ اخباروں میں، نہ ریڈیو پہ، نہ میڈیا میں کہیں بھی ان کی موت کی اور بیماری تک کی خبر نہیں آئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا بہت بڑا یہ سانحہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور ایسا کرنا یہ غفلت مجرمانہ ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ موت العالم موت العالم، موت العالم موت العالم۔ تو اسی کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ایک عالم جب مرتا ہے، زندہ ہوتا ہے، تو اس کا نفع بھی عالمی ہوتا ہے، اس کا نفع بھی عالمی ہوتا ہے، علم کے لحاظ سے، برکات کے لحاظ سے، فیوز کے لحاظ سے وہ عالمی ہوتا ہے۔ گویا کہ بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ جب عالم فوت ہوتا ہے تو وہ بڑا حلقہ محروم ہو جاتا ہے، گویا پورے عالم پہ موت آ گئی۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں، اچھا ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹا، یہ جو ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، ہم کے ساتھ کو کا لفظ کے قواعد کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں یہاں ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔
اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں اس کی یاد دلائے گی، عدم موجودگی موجود نہ ہونا، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ گھاؤ زخم کو کہتے ہیں بھائی بچوں، گھاؤ زخم کو کہتے ہیں۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کی علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پبلک پلیٹ فارم پر ایسے سٹیج جو عوام الناس سے متعلق ہوں اس کو کہتے ہیں پبلک پلیٹ فارم، تو مرزا صاحب اس پہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر، ستائش کی تمنا، صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر، کوئی سراہے نہ سراہے، کوئی ان کا احسان جتلائے نہ مانے، کام کرنا ہے، اور صلہ ملے نہ ملے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس سے بے نیاز ہو کر، اس سے استغنا برت کر، بے نیاز ہو کر، بے پرواہ ہو کر کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے محسن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ خود ان کا جی چاہا لکھنے کو۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے تو انہوں نے کبھی پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، غصے ہو جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہییں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، بے مزد۔ وہی بچوں، یہ جو نقطے والا زال ہے، زے ہے، اگر اس پہ 3 نقطے ہوں تو یہ کی آواز دیتا ہے، ایک نقطہ ہو تو زے ہے، تو یہ بے مزد ہے، بے مزد دے دیا، بغیر کسی معاوضے کے دے دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ تو 2 ناول، پہلا خواب یاسمین اور دوسرا خواب ہستی، دونوں کا کوئی معاوضہ نہیں لیا، حالانکہ یہ جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ معاوضہ لے کر ہی دیتے ہیں۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ لاہور سے دلی آئے، دلی رہتے تھے نا مرزا صاحب، اور صرف بس ایک غرض تھی کہ وہ ناول لکھوائیں گے، اور آئے کس کے پاس؟ شاہد احمد دہلوی کے پاس۔ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، اس لیے ان کو تو اعتماد تھا کہ میں نے بھی خرید لوں گا۔ کون؟ وہ پبلشر صاحب نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دے دیں گے، تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ 200-250، بھائی بچوں 200-250، یہ دلی کی زبان میں اڑائی کو ڈھائی کہتے ہیں۔ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے تعارف کرایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، تبھی بچوں مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکنے کا کیا مطلب؟ مرزا صاحب کو ایک دم سے بات کھٹک گئی کہ ہاں یہ کوئی معاملہ ہے، یہ جو میرے پاس یہ آ رہے ہیں پبلشر صاحب، تو ان کے اندر میں کوئی شیطان گھسا ہے۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی،
کوئی زیادہ بات چیت، خیر خیریت اور محفل کمپنی اتنی نہیں کی، آتے ہی کہا کہ مرزا صاحب مجھے ناول لکھ دیں۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5,000 دے دیں گے؟ حالانکہ تھا نہیں 5,000، لیکن مرزا صاحب کو پتہ تھا کہ یہ چونکہ اپنے اوپر مان کر کے آیا ہوا ہے، اس لیے میں نے اسے یہ واپس کرنا ہے، تو کس طرح سے کروں گا؟ 5,000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10,000 کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی، پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی، حواس باختہ ہو گیا، کیونکہ وہ تو کہہ رہا تھا 1,000 لکھ کے دے دوں گا 200-250 کے بدلے میں، اور وہ تو 5-10 پہ بھی نہیں ماننے والے، تو اس کی سٹی تو گم ہونی ہی تھی، اس کے حواس باختہ ہو گئے، اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہیے، پہلو بدل کر بے چینی کا اظہار کیا، اس نے بے چین ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، تو رخصت چاہیے۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی معرکۃ الاراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں، اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ پورا علمی ذخیرہ ہو، اس میں سے 100 کتابیں نکالی جائیں تو ان میں سے مرزا صاحب کی اس کتاب کو ضرور مقام دینا پڑے گا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ مرزا صاحب دلی کے ایک متمول خاندان کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے، یعنی ان کے خاندان کے اندر 2 صفات تھیں، شریف لوگ تھے، لچے لفنگے نہیں تھے، اور متمول تھے، مالدار تھے، کھاتے پیتے تھے، بھوکے ننگے نہیں تھے۔ تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، تراہا بیرم خان۔ بھائی بیٹا جہاں 4 راستے ملے اسے چوک کہتے ہیں، اور جہاں 3 ملے اسے تراہا کہتے ہیں، تراہا۔ تو اس کا نام ہوگا اس تراہے کا تراہا بیرم خان۔ تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اس کی نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا، نکڑ پر، کونے پر۔ یہ نکڑ ہے، نکڑ دلی کی زبان میں نکڑ کو نکڑ کہتے ہیں۔ بیٹا یہ لغتوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اردو کی، تو یہ دلی کی لغت کے مطابق یہ سبق لکھا ہوا ہے، نکڑ پر، کونے پر۔ اچھا، آبائی مکان تھا جس میں آپ کے آباء و اجداد رہتے تھے۔ اس علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیزداری تھی، رشتہ داری تھی، اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری تھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی۔ اس زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے حلقوں میں نمود حاصل کیا، نمایاں حیثیت حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ محمد اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-07 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے، اور پطرس اور تاج نے بھی دیکھو بیٹا پطرس کون تھے؟ پطرس بخاری، اردو کے معروف اور بلند پایا مزاج نگار انگریزی ادبیات کے استاد ہیں۔ اور تاج کون تھے؟ سید امتیاز علی تاج، مصنف، جن کو تو آپ جانتے ہیں۔ تو یہ کون تھے؟ مرزا صاحب کے شاگردوں میں سے تھے وہ بچوں۔ اچھا، اور کہتے ہیں کہ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے۔ بحث اور مباحثہ بیٹا اگر تو ہو
دھیمے انداز میں تو اس کو بحث کہتے ہیں، اور اگر دونوں طرف سے ذرا بلند آواز سے کام شروع ہو جائے تو اسے مباحثہ کہتے ہیں، باب مفاعلہ سے، مفاعلہ جانبین سے ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے، اندازہ کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں انداز کچھ ایسا، بتانے کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے، نہیں یہ بات تو نہیں ہے مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے، یوں کر کے بات کا جواب دیتے تھے۔ پطرس کو شوخی سوجی ذرا تھوڑا سا اندر میں شرارت آئی، فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے، یہ تو آپ یعنی اپنی طرف سے اب عبارت شروع کر دی، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اب یہ بات ان کی بات سے متعلقہ کچھ اس طرح ہوگی کہ وہ جو گفتگو کر رہے تھے نا، وہ اس میں یہ چھوڑ گئے تھے یہ بات، اب اس نے اس کو دہرایا تو مرزا صاحب کو ایک دم سے غصہ آ گیا۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، جی ہاں میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پھر ڈیش 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 یعنی یونانی تہذیب کو بھی بیان کرنا شروع کر دیا اور رومی تہذیب کو بھی بیان کرنا شروع کر دیا، اور اس قدر کیا کہ لوگ انگشت بدندان رہ گئے۔ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا، یعنی ایک دریا تھا جو بہہ رہا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض شیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے، پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھ گئے، دم بخود بیٹھنا اور ساکت بیٹھنا دونوں کا، دم بخود علیحدہ ہو ساکت علیحدہ ہو، دونوں کا معنی خاموش، اور دم بخود ساکت بیٹھ کے چپ چاپ خاموش ہو کر بیٹھ کے، یوں کر لیں گے، اس کا مفہوم لے لیں گے۔ مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا، حیرانگی سے دیکھنا، یہ بھی محاورہ ہے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا، اور خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی، ملازمت درس و تدریس کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکوں گا۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا، ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا، پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف فرما دیتے۔ لو بھائی بچوں، یہاں تک ریڈنگ کر لیں، اور اس کے چونکہ ہم نے خلاصہ بھی کرنا ہے، اس لیے اس ریڈنگ کو کرتے ہوئے آپ نے اس سے پہلے جتنے پہرے ہم نے پڑھے ان کا پہرا وائز خلاصہ بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو آپ نے اس کی بلند خوانی کرنی ہے، اور الفاظ معانی کو سمجھتے ہوئے اور عبارتوں کو سمجھتے ہوئے کرنی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔